نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ امیہ بن خلف جو رئیس المنافقین تھا، وہ جنگ میں جانے سے کترا رہا تھا۔ اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، تو ان کے پاس ابو جہل اور دوسرے سردار آئے اور انہوں نے اس کو جنگ کے لیے ابھارا اور جانے پر راضی کیا۔ تو آج ہم آپ کو امیہ کے انکار کا سبب بتاتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو ہے انکار کیوں کر رہا تھا، وہ جنگ سے کیوں بھاگ رہا تھا؟ کیونکہ منافق تھا، منافق تو ویسے بھی ڈرپوک ہوتا ہے، لیکن امیہ کے انکار کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ وہ سبب یہ تھا کہ امیہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرانے دوست تھے۔ تو امیہ جب شام کی طرف جاتے تجارت کے لیے تو حضرت سعد بن معاذ کے یہاں مدینے میں جو ہے ٹھہرتے تھے، اور سعد بن معاذ جب مدینے سے مکے آتے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ مکے میں امیہ کے یہاں ٹھہرا کرتے۔ تو ایک مرتبہ جب حضرت سعد ابن معاذ جو ہے امیہ کے یہاں ٹھہرے اور عمرہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے اس کا خیال رکھنا کہ جب بھی حرم خالی ہو، رش نہ ہو، مجھے بتانا، ممکن ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو امیہ نے کہا کہ سعد ذرا انتظار کرو، جب دوپہر ہو جائے گی اور لوگ غافل ہو جائیں گے تو چل کر طواف کر لینا۔ تو دوپہر کے قریب امیہ حضرت سعد کو لے کر حرم میں آیا۔ ابھی حضرت سعد ابن معاذ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آ گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ طواف کرنے والا کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ میں سعد ابن معاذ ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا تم اتنے اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ نقل ہیں کہ تم لوگوں نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور ساتھ ہی تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرو گے۔ خدا کی قسم اگر آج تیرے ساتھ صفوان نہ ہوتا، یعنی امیہ بن خلف نہ ہوتا، تو زندہ بچ کر اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا سکتا تھا۔ تو
اس پر دونوں میں تیز کلامی اور جھگڑا ہونے لگا، ابو جہل کا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضرت سعد بہت زور زور سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تجھے اس چیز سے روک دوں گا جو تیرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی، کہ میں تجھے مدینے سے گزرنے سے روکوں گا۔ کیونکہ ابو جہل والے جب شام تجارت کے لیے جایا کرتے تو مدینے سے گزر کر جاتے تھے، راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ تو اس لیے سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تجھے پھر مدینے سے جو ہے گزرنے سے روک دوں گا، جہاں سے ہو کر تم لوگ تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو۔ تو حضرت سعد چونکہ بہت بلند آواز سے، تیز آواز سے بول رہے تھے، تو اس لیے امیہ انہیں بار بار روکتا کہ سعد ابو جہل کے سامنے زور زور سے بات مت کرو، کیونکہ یہ وادی کے لوگوں کا سردار ہے، یہ معزز آدمی ہے، قبیلے کا بڑا ہے۔ تو وہ بار بار حضرت سعد کو خاموش کرنے لگا۔ کون؟ امیہ بن خلف۔ تو حضرت سعد نے جواب دیا امیہ کو، اور امیہ سے کہا کہ تم بھی سن لو امیہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ امیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تو جو ہے پہلے ہی ڈرفوک آدمی تھا، یہ سن کر اور وہ بدحواس ہو گیا۔ امیہ نے گھبرا کر پوچھا کہ مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو امیہ نے کہا مکہ ہی میں؟ حضرت سعد نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ سن کر امیہ کہنے لگا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، تھا تو منافق لیکن اسے بھی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جو ہے غلط بات زبان سے بیان نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اور سارے مکے والے، سارے کافر، ابو جہل والے سب کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ مکے والے تو آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور یہ باتیں نبوت سے پہلے کی ہیں۔ تو اسی بنا پر امیہ بن خلف کہنے لگا کہ خدا کی قسم محمد نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، کبھی جھوٹی بات نہیں کہی۔ تو امیہ اس خبر پر اتنا بدحواس ہو گیا کہ پاجامے میں اس کا پیشاب نکلنے لگا۔ تو گھبرایا ہوا گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی یسربی یعنی سعد بن معاذ نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ تو امیہ نے بتلایا کہ اس کے دعوے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ تو امیہ کی بیوی بھی بولی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات بیان نہیں کی ہے۔ تو بہرحال یہ تھی وہ وجہ، یہ تھا وہ سبب جس کی وجہ سے امیہ جو ہے جنگ بدر کی طرف جانے سے کترا رہا تھا اور برابر انکار کر رہا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد جب ابو سفیان کا قاصد مکہ آیا اور اس نے چیخ چیخ کر قافلے پر حملے کی اطلاع دی اور لوگوں نے جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، ظاہر ہے تمام مکے والے جذبات میں آ گئے، جنگ کی تیاری شروع ہو گئی کہ ہمارے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو ابو جہل والے پھر امیہ کے پاس بھی آئے اور اس کو تیار کیا کہ بھائی تو چل ہمارے ساتھ اور راستے سے واپس آ جانا۔
اگر تو نہیں چلے گا تو نقصان ہوگا کہ تیری برادری کے لوگ، تیری قوم کے لوگ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ تو بڑا سردار ہے۔ تو امیہ بھی تیار ہو گیا جانے کے لیے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کی موت بدر کے میدان میں لکھی تھی، تو ظاہر جس زمین پر انسان مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس زمین تک پہنچا دے گا، پھر سبب اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا ہے۔ تو امیہ تیار ہو گیا جانے کے لیے۔ تو امیہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا وہ بات بھول گئے جو تمہارے بھائی سعد ابن معاذ نے تم سے کہی تھی؟ تو امیہ نے کہا تب تو میں اس موقع پر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یعنی بیوی نے جب یہ کہا کہ تو وہ بات بھول گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، پھر جب اسے یاد آئی تو دوبارہ کہنے لگا کہ اور قسم اٹھائی کہ میں مکے سے باہر ہرگز نہیں نکلوں گا، میں گھر سے ہی باہر نہیں نکلوں گا۔ یعنی اتنا ڈرفوک اور بزدل آدمی، ڈرا ہوا تھا۔ پھر عتبہ اور ابو جہل نے آ کر اس کو شرم دلائی کہ غیرت کر کہ تو قبیلے کا سردار ہے، ہمت کر اور چل ہمارے ساتھ۔ تو چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ ابھی اس پر جو ہے ایک اصرار تھا۔ تو امیہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں راستے سے لوٹ آؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے واپس آ جانا، ابھی تو ہمارے ساتھ چل۔ تو اس طرح امیہ بن خلف جنگ بدر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور آخر کار وہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا اور وہاں پر جہنم رسید ہوا۔ اچھا، امیہ کے علاوہ اور بھی تھے کچھ سردار، عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور زمعہ ابن اسود اور حکیم ابن حزام، یہ بھی وہ بڑے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قرآن دازی کی۔ اب قرآن دازی میں انہوں نے کیا کیا، ایک پرچے پر لکھا مثال کے طور پر کہ جنگ میں جانا ہے، ایک میں لکھا نہیں جانا۔ تو جب انہوں نے پرچی ڈالی تو وہ پرچی نکلی جس پر لکھا تھا کہ تمہیں جنگ میں نہیں جانا۔ تو جب ظاہر وہ پرچی نکلی تو سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ بھی جنگ میں نہیں جائیں گے، مگر ان کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے انہیں لے جانے پر مجبور کیا۔ اس سلسلے میں عقبہ ابن معیط اور نضر ابن حرس نے بھی ابو جہل کا ساتھ دیا اور ان لوگوں پر جو ہے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ تو اس طرح یہ بھی عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، زمعہ ابن اسود اور حکیم ابن حزام یہ بھی تیار ہو گئے، ورنہ یہ بھی انکار کر رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی یہ عداس وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک باغ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ کو جب پتھر جو ہے مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، تو آپ جو ہے ایک باغ میں چلے گئے۔ تو اس باغ میں یہی عداس تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور پیش کیے تھے، یہ وہ عداس تھا۔ تو عداس یہ غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا، شیبہ ابن ربیعہ کا۔ تو عداس نے اپنے آقاؤں کو عتبہ اور شیبہ دونوں سے کہا کہ خدا کی قسم آپ دونوں جنگ میں نہیں بلکہ اپنی قتل گاہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس پر ان دونوں نے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ابو جہل کا اصرار اتنا بڑھا کہ یہ دونوں اس نیت سے جو ہے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے کہ راہ میں واپس آ جائیں گے،
بہرحال دونوں باتیں ہیں، قرآن اندازی کی ہو یا اداس کی وجہ سے نہیں جاتے ہوں، تو بہرحال انکار کر رہے تھے۔ لیکن ابو جہل نے امیہ کو بھی ابھارا، ان دونوں کو بھی ابھارا جنگ کے لیے، کیونکہ ابو جہل خود تو موت کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ان کو بھی لے گیا۔ آخر قریش کے لوگ 3 دن میں، ایک قول کے مطابق 2 دن میں اپنی تیاریوں سے فارغ ہو گئے، اور انہوں نے اب جو ہے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے لشکر کی تعداد 950 تھی، اور ایک قول کے مطابق 1000 تھی۔ ان کے ساتھ 100 گھوڑے تھے، جن کے پاس جو ہے سوار زرہ پوش، یعنی 100 گھوڑوں پر جو سوار تھے وہ بھی زرہ پوش تھے، اور ان گھوڑوں کے علاوہ جو ہے 100 آدمی وہ تھے جو پیدل چل رہے تھے، وہ بھی زرہ پوش تھے۔ تو اس طرح یہ لشکر تیار ہوا اور مکے سے نکلا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں، وہ گانے بجا رہی تھی، جس میں مسلمانوں کی وہ حجب اور برائی جو ہے کرتی تھی، یعنی مسلمانوں کے خلاف، ان کی شان کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتی تھی۔ تو اس طرح یہ مکے کا جو لشکر تھا، ابو جہل کا لشکر، یہ مکے سے نکلا۔ لیکن آخرکار ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ پیش آ گیا کہ روانگی کے وقت ان کو بنی کنانہ کی طرف سے بھی اندیشہ تھا، یعنی قریش مکہ کو، ابو جہل والوں کو، کہ کہیں وہ پیچھے سے آ کر ان پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ قریش اور بنی کنانہ کے درمیان سخت دشمنی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریشیوں نے بنی کنانہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور اسی طرح بنی کنانہ نے بھی قریش کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا، یعنی دونوں نے ایک آدمی ایک دوسرے کا قتل کر رکھا تھا۔ تو اس کے بعد اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مقتول شخص کے بھائی کو زہران کے مقام پر عامر مل گیا، تو اس نے فوراً تلوار بند کر کے عامر پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے اسی کی تلوار سے اس کا پیٹ چاک کیا، پھر اس کے بعد رات کے وقت حرم میں آ کر اس کی تلوار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ صبح کو قریش نے عامر کی تلوار وہاں دیکھی، وہ اس کو بھی پہچان گئے اور یہ بھی پہچان گئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس طرح جو ہے معاملہ دوبارہ اب جنگ کی طرف جا رہا تھا، دوبارہ بنو کنانہ اور قریش کی آپس میں جنگ ہو جاتی، اور اس جنگ کی وجہ سے قریش جو ہے اب بدر میں جانے کا جو ارادہ تھا وہ ملتوی کر دیں۔ تو اسی دوران ان کے سامنے ابلیس ظاہر ہوا، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا۔ سراقہ بنی کنانہ کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص تھا، تو اس نے قریشیوں سے کہا، دیکھو شیطان آ گیا، اور شیطان آیا بھی بنو کنانہ کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص کی شکل بنا کر، اور سراقہ بن مالک جو تھا وہ بنو کنانہ کا سردار تھا، اور شیطان اسی کی شکل میں قریشیوں کے پاس آیا، ابو جہل والوں کے پاس آیا، اور کہنے لگا میں تمہیں بنو کنانہ کی طرف سے امان دیتا ہوں کہ وہ اس موقع پر پیچھے سے آ کر تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے تمہارے لیے دشواریاں پیدا ہوں۔ اس جو ہے اطمینان اور یقین دہانی پر قریش کے لوگوں کی گھبراہٹ دور ہوئی، اور وہ تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی شیطان بھی
جو ہے اسی بھیس میں چلا اور ان کو اطمینان دلایا کہ بنو کنانہ تمہاری مدد کے لیے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اس نے قریش کو اطمینان دلاتے ہوئے یہ بھی کہا، ابلیس نے، شیطان نے، کہ آج جو ہے مکے والوں کوئی شخص تم پر غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی شیطان کہہ رہا ہے ابو جہل والوں کو کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ لا غالب لکم، آج تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن وہ شیطان تھا۔ ابو جہل والوں نے یہی سمجھا کہ یہ تو سردار ہے۔ تو بہرحال کافروں کے ساتھ ویسے بھی شیطان کی مدد ہوتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور غالب وہی لشکر آتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ تو بدر میں یہی ہوا کہ مسلمان 300 کے قریب، 300 سے کچھ اوپر تھے، وہاں 1000 کا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ تھا مکے کا جو لشکر کافروں کا، جو اب روانہ ہو چکا ہے۔ اب مزید ہم اگلی مجلس کے اندر بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے روانہ جو ہے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑاؤ ڈالا، لشکر کا معائنہ کیا، کس کو واپس کیا، کس کو شامل کیا، انشاءاللہ وہ ہم اگلی مجلس کے اندر بیان کریں گے۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی جو ہے صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، صدق اللہ العظیم۔